شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز قصر سے متعلق۔ اس میں جو حق کی بات ہوگی وہ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور جو غلطی ہوگی وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ تو آپ میری تقریر کے موضوع پر دھیان دیں اور میری غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ نماز قصر کے بارے میں بہت ساری لوگوں کے ذہن کے اندر سوالات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 کلومیٹر چلنے کے بعد نماز قصر لاگو ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہفتہ سے پہلے کا سفر کر رہے ہیں تو ہم پر نماز قصر لاگو ہو جائے گی۔ اگر ہم قرآن مجید سے اس کے متعلق معلومات کریں یا قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید سے معلوم کریں کہ نماز قصر کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے کہ جب تم زمین پر سفر کرو اور تم کو یہ خوف ہو کہ تمہیں دشمن ستائیں گے تو تم پر کچھ حرج نہیں کہ تم نماز کو کم کر لو۔ اس میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک ہفتے سے پہلے کا اگر سفر کر رہے ہیں تو نماز قصر لاگو ہوگی، تم نماز آدھی کرو گے، یا تم اگر 45 کلومیٹر سے آگے کا سفر کر رہے ہو تو تم فرض نماز کو آدھی کر لو۔ ایسا نہیں لکھا ہے، جبکہ قصر سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہوں اور آپ کے ساتھی آپ سے الگ ہو جائیں، اس ڈر سے تمہیں خوف ہو کہ ہمیں دشمن ستائیں گے یا کوئی نقصان کا خوف تمہارے دل کے اندر ہو، تب تم نماز کو کم کر لو۔ ایسا نہیں لکھا کہ آپ سکون سے کہیں سفر کر رہے ہوں اور آپ پھر بھی نماز پوری ادا نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سفر کر رہے ہوں اور ہم پر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، نہ ہمیں کسی طرح کا خوف ہو، تو ہم نماز پوری ادا کریں۔ پورے فرضوں کی جتنی رکعتیں جس وقت کی اللہ نے ہم پر فرض کر رکھی ہیں انہی کو اسی طریقے سے پڑھیں، نہ کہ ان کو آدھا کر لیں۔ یہ غلط سوچ جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے، اور جس طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہمیں نماز پڑھنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ آپ نماز کو کم اس حالت میں کرو جب کہ تمہیں خوف ہو یا تم پر یہ ڈر ہو کہ تمہیں دشمن ستائیں گے، تب تم نماز کو کم کر لو۔ اس کے لیے آپ سورہ نساء آیت نمبر 101 دیکھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔